چین کے شمالی حصے کے اہم بندرگاہی شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہی اجلاس 2025 کی میزبانی کے لیے تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ 2024 سے 2025 کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی صدارت چین کے پاس ہے۔ تیانجن میونسپلٹی 31 اگست سے 1 ستمبر تک SCO سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گی۔ یہ اجلاس SCO کی 24 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ اس اجلاس میں 20 سے زائد ممالک کے رہنماؤں اور 10 عالمی تنظیموں کے سربراہان کی شرکت متوقع ہے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ اس بڑے موقع کی مناسبت سے تیانجن نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کیا یہ شہر اتنے بڑے اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اجلاس کے آغاز سے پہلے ہم نے دریائے ہے میں کشتی رانی کی۔ یہ آبی گزرگاہ تیانجن کے وسط سے گزرتی ہے۔ رات کے وقت دریا کا منظر روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 217 عمارتوں، 14 پلوں اور دریا کے 8.2 کلومیٹر ساحل کو روشن کیا گیا ہے۔ تیانجن نے اپنے شہری ڈھانچے کو بھی بہتر بنایا ہے، جن میں سڑکوں کی ہمواری، پلوں کی مرمت، سبزہ زاروں کی توسیع اور عوامی خدمات کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ سب کچھ بہترین طریقے سے تیار ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہاں کے رہنے والے اس پر بہت پرجوش بھی ہیں۔ تیانجن میں زندگی کئی پہلوؤں سے بہتر ہوئی ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ایک بڑا فائدہ ہے۔ یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ تیانجن کا ماحول اور یہاں سڑکوں کا نظام بہترین ہے۔ یہاں منگ یوان اسکوائر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پس منظر کو پہلے ہی SCO کے عناصر سے مزین کیا گیا ہے۔ سڑکوں کی مرمت ہو چکی ہے اور ہر ایک پرجوش انداز میں عالمی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ SCO تیانجن سربراہی اجلاس کے لیے میڈیا سینٹر جمعرات کو کھول دیا گیا۔ ہم انتظامات کا جائزہ لینے اس سینٹر میں گئے تھے۔ SCO تیانجن سربراہی اجلاس کا میڈیا سینٹر 12,800 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ تمام تعمیراتی کام اور تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ ملکی و غیر ملکی رجسٹرڈ صحافیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپریشنل ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ میڈیا سینٹر میں ورکنگ ایریا موجود ہے۔ اجلاس کی تازہ معلومات، کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ جیسی سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اجلاس کے مقام پر باہمی تعامل پر مبنی ایک نمائش بھی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اس سے صحافیوں کو سربراہی اجلاس کی جدید انداز میں کوریج میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر براہ راست نشریات کے دوران SCO کے رکن ممالک کے مناظر پر مبنی متحرک پس منظر دکھایا جا سکتا ہے، یا پھر ایک ڈیجیٹل اوتار بنا کر متعدد زبانوں میں خبریں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اجلاس کی کارروائی میں تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے مقامی جامعات کے تقریباً 1000 رضاکاروں کو تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ SCO سربراہی اجلاس میں معاونت فراہم کر سکیں۔ ہم رضاکاروں کے لیے تربیتی پروگراموں کا ایک سلسلہ منعقد ہوا، جس میں SCO ممالک کے رسم و رواج، ثقافتوں، کھانوں اور ممنوعات پر سیشنز بھی شامل ہیں۔ ہم نے اجلاس کے مقام کے نقشے سے خود کو مانوس کر لیا ہے اور غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملی مشقیں بھی کی ہیں۔ میں نے عالمی آداب، سفارتکاری اور اجلاس کے پس منظر کا پختہ فہم حاصل کیا۔ اپنی رضاکارانہ خدمات کے ذریعے میں امید کرتی ہوں کہ مختلف ممالک سے آنے والے مہمان تیانجن کی تاریخ اور جدید زندگی کے منفرد امتزاج کو محسوس کر سکیں گے۔ چین میں خوش آمدید۔ تیانجن میں خوش آمدید۔